بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا، اپنی زندگی کو سکین کیا اینڈ دا لائف آف دا پیپل اراؤنڈ می، تو جس میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ڈسٹنگوش ہوتے ہیں، ان کے پرسنالٹی ٹریٹس میں کیا وہ ڈسٹنگشنگ فیچرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آگے نکل جاتے ہیں کسی بھی ڈومین میں ہوں، اور وہ دنیا میں ایک ریسپیکٹیبل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جہاں نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ، ان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میں آئی ایم جسٹ رائٹ ناؤ لیونگ ان دوز پیپل۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یوٹوپین سکیم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس صفات کی میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے اندر میں رہ رہا ہوں رائٹ ناؤ ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ میں ان کی لائف کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ ان بچوں نوجوانوں کی، کل بھی میں کوئی یہاں کے پاکستانی آئے ہوئے امریکہ میں، they were around 15 persons and they were all millionaires۔ میں ان کو سب کو آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ ان سب میں کامنالٹی کیا ہے۔ لو جی، جو نقطہ نکلا وہ یہ، they were all honest to their job, to their personality, to the people around, and they were very hard working۔ پھر میں نے کہا یہ تو دونوں ٹریٹس ایسے ہیں which are achievable۔ اس کے لیے آپ کو ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے، آکسفورڈ یا کیمبرج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دو میں نے دیکھے جی، اتنی ایج میں یہاں نتیجے پر پہنچا، پھر میں نے اپنی لائف کو سکین کیا۔ what helped me, I mean, to touch, I mean, this highest rung of the success ladder myself۔ میں اپنے آپ کو اچیور سمجھتا ہوں کہ میں جو چاہا تھا بالآخر میں نے حاصل کر لی۔ بیوروکریسی کی اتنی اچھی سیٹوں پر میں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہربانیاں کی، مجھے ورلڈلی کوئی پرابلم نہیں۔ تو بات نکلی جی آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ۔ یہ تو وہ کریکٹرسٹک ہے جو ہر بندہ اپنے مزاج میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کو جوائن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے لوگوں میں آپ ارد گرد دیکھتے ہیں آنیسٹی اور ہارڈ ورکنگ۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، وہاں اس کے سی او سے بات کر لیں، مالک سے بات کر لیں، اونر سے بات کر لیں، اس سے پوچھیں آپ کے اس سارے آرگنائزیشن سیٹ اپ میں کون سا بچہ یا بچی ترقی میں بڑی ریپڈلی اوپر جا رہا ہے۔ وہ ایک ہی بات کہے گا، وہ بڑا آنیسٹ ہے، لوئل ٹو دا آرگنائزیشن ہے اینڈ ویری ہارڈ ورکنگ۔ اب میں باقی صفات سے اس کو اوپر کیوں لے گیا صفات کو؟ مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی ایرر کمٹ کی ہے، کوئی مسٹیک کی ہے، کہیں نالج میں ڈیفیشنٹ آبزرو ہوا ہے، چونکہ وہ ہارڈ ورکنگ ہے، اس نے ڈیفیشنسی کو میک اپ کر لینا۔ نمبر 2، اگر ایک شخص بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، وہی نالج ایریا میں ٹھیک ہے، اس کے پاس ہائیسٹ ڈگری ہے، بٹ ہی از ڈس آنیسٹ، ہی از ناٹ لائل ٹو دا آرگنائزیشن، ہی از ناٹ سنسیئر ود دا کولیگس، ہی فریکوینٹلی ڈاجز دا باس۔ آپ مجھے بتائیں کب تک سروائیو کرے گا، کب تک چیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نو، ویری سون ہی اور شی ول بی کاٹ اینڈ دین فائرڈ۔ اب میں ان جو 15 ملینرز میں بیٹھا تھا کل، میں ان کی باتوں میں دیکھ رہا تھا کہ they were forward looking people, they were looking into the future۔ ان کو سب پتا تھا کہ what is going on, what is going to happen, what is the level of artificial intelligence, what kind of challenges this AI has posed for different organizations। Every organization in competition. Apple was, competing with Microsoft. Microsoft is in competition with Apple. Amazon is competing with other, same level of organizations, maybe Alibaba in the Eastern world. And likewise, there were people belonging to Google, the WhatsApp, Facebook. There were few persons who have made their companies even.
وہ زیادہ سکسیس میں آگے ہیں. تو آلموسٹ دیر واز اے پرسن who has become just now billionaire. He was from Pakistan, both wife and husband. وہ میں کیا دیکھ رہا تھا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, ان کا تو باڈی کا اسٹرکچر بھی بڑا چھوٹا سا تھا, تو بٹ انسائڈ دیور برین, اینڈ ناٹ اونلی برین, the brain which was focused on the present day requirements. جیسے کہتے ہیں ان کی ہاتھ جو ہے معاشرے کی نبض پر تھے. اب دیکھیں انوائٹ انہوں نے کیا ہوا ہمیں, وہ بلینئر فیملی میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے وہ ڈسائل, ہمبل, انٹرٹیننگ, ریسپیکٹنگ, دروازے پر کھڑے ہو کر ہر بندے کو, میرے جیسے کو بھی ریسیو کر رہے ہیں. ہر بندہ ایک اندر سے انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. بڑے بندے کبھی کسی کو لیس امپورٹنٹ نہیں قرار دیتے. وہ کہتے ہیں if you talk to somebody, try to learn something from him or her. You speak less and listen more. This is a chance for me now to make up my deficiency. جو فیملی بلینئر جو تھی, وہ دونوں میاں بیوی, ان میں کسی کو آپ کم نہیں کہہ سکتے. And the lady was even linked to the Bill Gates as well. تو کیا چیزیں ہیں, میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ سارے پاکستانی ہیں, یہ اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کہتے کہ یہ مینیجریل پوزیشن میں بڑا ریپڈلی اوپر گئی ہے, یہ اوپر جانا چاہتی تھی, اور اس نے کہا what are the requirements? There were so many Chinese and Indians. انگلش لینگویج میں وہ ٹھیک تھی, اس کی کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی تھی. کئی پاکستانی اپنی لیک آف بیٹر کمیونیکیشن سکل کی وجہ سے تھوڑا سا انڈینز اور چائنیز سے پیچھے رہ جاتے تھے, particularly Indians, and she became senior than her own colleagues. کیونکہ یو ایس اے میں ایک چیز ہے کہ کوالٹی ہائر ہوتی ہے, پروفیشنل کمپیٹنس ہائر ہوتی ہے, سکلز ہائر ہوتی ہیں, not your physique, your geographical background or your ethnic background or the skin color, not at all. اب یہی چیز تھرڈ ورڈ کے لیے لیسن ہے کہ while you are assigning responsible positions in any organization, are you concerned about the professional competence and the ability to contribute? اور آپ جی لنکس کیا ہیں, مجھ سے لائل کون سا ہے, بے شک وہ قوم کا بیڑا غرق کر دے. یہ ساری تھرڈ ورڈ کی جو پرائرٹیز ہیں, یہ ترقی کرنے والی ہیں ہی نہیں, اینڈ دے نو دیٹ. اس سے ان کا اپنا ذاتی سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے گا, بٹ دا نیشن ول ناٹ کم اپ. میں بات یہ کہتا ہوں کہ forget about your leaders, develop yourself. بات یہ ہے کہ جب آپ میں ability develop ہو گئی, you will be picked up by the world where the quality is respected. And I tell you, quality shines like the North Star. Quality appeals everybody. And quality will ultimately be picked up by those who love quality, who need quality, because they want to rule the world. جن کو نہیں ضرورت آپ کی, رہنے دو, ان کو موسٹ کرپٹ کی ضرورت ہے. They may pick up the most corrupt. They will make themselves, they will like the corrupt people. لہذا اس ملک کی ترقی نہیں ہوگی. اس ملک میں ایک خاص طبقہ اشرافیہ ہے جو ترقی کرے گا, not the country. یہ دنیا کا اصول ہے, جو مرضی, باقی ساری ایموشنلزم ہے.